سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دنوں میں عثمانی سرحدیں کسی بھی سمندری ساحل تک نہیں پہنچی تھیں اور نہ ہی عثمانیوں کے پاس کوئی بحری فوج تھی۔ 1345 عیسوی میں اورحان غازی کے دور میں پہلی بار سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بحیرہ ایجین تک جا پہنچی تھیں، جب اورحان غازی نے اپنے ہمسائے کیراسی قبیلے پر حملہ کرتے ہوئے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، اور اس فتح کے بعد عثمانیوں نے اپنی بحری سرگرمیاں شروع کر لی تھیں، لیکن پھر بھی زمینی فوج کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ کی سمندری صلاحیتیں اب بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اورحان غازی اور سلطان مراد اول جینوا اور وینس جیسی ریاستوں سے جن کی بحری طاقت بہت زیادہ تھی، ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ جنگ لڑنے سے گریز کیا۔ سلطان مراد اول کے بیٹے بایزید جلدرم، جو کہ نائکوپولس کی جنگ کے عظیم فاتح رہے، وہ بھی وینس اور جینوا جیسی عظیم بحری طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ازمیر قلعے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اس کے بعد انہیں جینوا کے جزیروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سب کے باوجود سلطان بایزید جلدرم ہمیشہ اپنی بحری طاقت کو مضبوط کرنے کے حق میں تھے۔ اسی غرض سے سلطان بایزید نے گیلی پولی میں جہاز بنانے کے لیے ایک کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ گیلی پولی میں قائم اس کارخانے نے بہت جلد تھوڑے ہی عرصے میں سلطنت عثمانیہ کے بحری جہازوں کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور یوں سلطان بایزید جلدرم کی موت تک تقریباً 30 بحری جنگی جہاز عثمانیوں نے تیار کر لیے تھے۔ لیکن امیر تیمور کے سلطنت عثمانیہ پر حملے کے بعد عثمانی بحری کارخانے بند کر دیے گئے، اور جب سلطنت عثمانیہ میں شہزادوں کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو مزید 13 سال یہ کارخانے بند رہے، اور جب سلطان محمد اول یعنی کہ محمد اول تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ان کارخانوں کو کھولنے اور انہیں مزید تیزی کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا۔ سلطان محمد اول نے علی بے کو عثمانی بحریہ کا امیر البحر مقرر کیا۔ اس دوران سائیک لیڈرز جزائر پر وینس کی حکمرانی تھی، جہاں پر ایک رئیس پیٹرو زینو کی حکومت تھی۔ جب سلطان محمد اول کے دور میں عثمانی بحریہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچی تو پیٹرو زینو نے عثمانی تجارتی جہازوں پر اس نے حملے کرنا شروع کر دیے، جس سے کہ بے شمار عثمانی تاجروں کا قتل عام ہوا۔ جب سلطان محمد اول کو یہ خبر ملی کہ عیسائیوں نے عثمانی بحریہ پر حملہ کر دیا ہے تو اس وقت سلطان محمد اول کارامان قبیلے کی بغاوت کو ختم کرنے کے بعد انقرہ شہر میں موجود تھے۔ عثمانی معیشت جو پہلے تو تیمور کے حملوں کی وجہ سے اور پھر شہزادوں کی آپس میں 10 سالہ خانہ جنگی کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی تھی، اب وینس کی جانب سے ترکوں کے تجارتی بحری جہازوں پر حملے کی وجہ سے عثمانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وینس کے اس حملے سے سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب سلطان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جلد از جلد بحیرہ ایجین کے سمندر کو ترکوں کے تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھول دیں۔ اس لیے سلطان نے انتہائی غصے میں سمندر پر عثمانی طاقت دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے والد بایزید جلدرم کے بنائے ہوئے 30 جنگی جہازوں کو فوری طور پر اپنے امیر البحر علی بے کی سربراہی میں گیلی پولی سے روانہ کیا۔ علی بے اپنے 30 عثمانی جنگی جہازوں کے ساتھ جلد ونیشینز بیڑے کے خلاف حرکت میں آئے، اور انہوں نے وینس کے تجارتی بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے، اور جلد عثمانی امیر البحر علی بے نے بحیرہ ایجین کے کنارے پر موجود 2 جزیروں ایوبیہ اور سیکلادیس پر حملہ کرتے ہوئے بہت سا مال غنیمت اور قیدی حاصل کر لیے۔ ان ابتدائی حملوں کے ذریعے سلطان محمد اول ونیشینز کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر بحیرہ ایجین کے سمندر میں عثمانی تجارت نہیں کر سکتے تو ہم بھی ونیشینز کو اس سمندر میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ اگرچہ اس دوران عثمانیوں کے پاس جو 30 بحری جنگی جہاز تھے وہ وینس کی عظیم بحری طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، تاہم اس کے باوجود عثمانی وینس کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ وینس کے خلاف اپنی پوری قوت سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانیوں کے ان اقدامات نے وینس کی سمندری تجارت کو اچھا خاصا متاثر کیا، اور عثمانیوں کے حملے سے اہل وینس کافی بے چین ہو گئے تھے۔ اس دوران وینس کا ایک اور نامور بحری کمانڈر پیٹرو لوریدانو اپنے بحری جنگی جہاز کے ساتھ بحیرہ ایجین میں داخل ہوا۔ وینس کے بادشاہ نے ایڈمیرل کو ترکوں پر پہلے حملہ نہ کرنے کی ہدایات دی تھی۔ جلد ونیشینز کا یہ بحری بیڑا اپنی باقی جنگی جہازوں کے ساتھ گیلی پولی میں عثمانی بحریہ کے سامنے جا کھڑا ہوا کہ اس دوران جزیرے لسبون سے تعلق رکھنے والا جینویز کا ایک جہاز استنبول سے آ رہا تھا،
یہاں صورتحال کافی گمبھیر تھی۔ یہاں ونیشینز کو یہ لگا کہ یہ جہاز ترکوں نے بھیجا ہے اور یہ ایک چال ہو سکتی ہے۔ یوں اس طرح انہوں نے آنے والے اس جہاز کو پکڑنے کے لیے چند ایک جنگی جہاز روانہ کیے۔ اس دوران جب جینویز جہاز کو معلوم ہوا کہ ونیشینز جنگی جہاز اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ واپس بندرگاہ کی طرف بھاگنے کے بجائے عثمانی جہازوں کی جانب اس نے واپس ہونا شروع کر دیا، اور ونیشینز جنگی جہاز جینوا کے اس جہاز کا پیچھا کرتے ہوئے ترکوں کے بالکل پاس آ گئے۔ تو ترکوں کو لگا کہ یہ ان پر حملہ ہے، اس لیے ترک بحریہ نے حملہ کر دیا۔ یوں ترکوں اور ونیشینز کے درمیان پہلی سمندری جنگ شروع ہوئی۔ اس شدید جنگ کے دوران ونیشین ایڈمرل لوریدانو کو 2 تیر لگے، ایک تیر اس کی آنکھ میں لگا جبکہ دوسرا تیر اس کے ہاتھ میں لگا، جس سے اسے بہت گہرے زخم آئے۔ لیکن اس گمسان کی جنگ میں عثمانی کمانڈر علی بے شہید ہو گئے اور عثمانی بحریہ کو ونیشین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور عیسائی بحریہ نے ترک بحریہ کے تمام عثمانی سپاہیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک عیسائی مورخ دکاس لکھتا ہے کہ عثمانی امیر البحر علی پاشا کا کٹا ہوا سر نیزے پر رکھ کر اس کی تشہیر کی گئی، اور اس دوران ترک بحری جہازوں پر کام کرنے والے عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس دوران وینس نے 27 عثمانی بحری جہازوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ یوں اس طرح سلطان بایزید کے بنائے ہوئے تمام ترک بحری جہاز دشمن کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے، اور وینس کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں عثمانی اہل وینس کے خلاف مزاحمت بھی نہ کر سکے۔ گیلیپولی میں عثمانی بحریہ کو شکست دینے کے بعد جلد وینس کا ایڈمرل پیٹرو لوریدانو اپنی بحریہ کے ساتھ وینس واپس چلا گیا، جہاں اس کا بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اہل وینس نے اس فتح کا جشن مذہبی تقریب اور تشکر کی رسومات کے ذریعے کئی دنوں تک جاری رکھا، کیونکہ جب سے نائکوپولس کی جنگ میں سلطان بایزید جلدرم نے اہل یورپ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا، تب سے پورے یورپ میں ترکوں کا خوف پھیلا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ فتح ترکوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے کافی نہ تھی، کیونکہ ونیشینز سینیٹرز کا خیال تھا کہ ترک اب بھی ایک عظیم بحری طاقت بن سکتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ اس دوران ان کی تجارت میں بہت زیادہ خلل پڑ جائے گا، کیونکہ اہل وینس تجارت کے لیے جو راستہ اختیار کرتے تھے وہ عثمانیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے ونیشینز عہدیداروں نے اس جنگ کا الزام ایڈمرل پیٹرو لوریدانو پر لگاتے ہوئے اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا، اور اس کے بعد وینس نے اپنا ایک سفیر عثمانی دارالحکومت ادرنے میں سلطان محمد اول کے دربار میں بھیجا، اور انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ عثمانیوں اور وینس کے درمیان دوبارہ ایسی جنگ کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے لیے وہ عثمانیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ عثمانی اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، تاہم ایک نئی جنگ کے لیے عثمانیوں کے پاس اب بھی کوئی بحری جنگی جہاز نہیں بچا تھا۔ اس لیے سلطان محمد اول نے گیلیپولی میں موجود بحری کارخانے کو حکم بھیجا کہ جلد از جلد وہ نئے بحری جنگی جہاز بنائے۔ اس کے علاوہ سلطان محمد اول نے وینس کی جانب سے اس امن کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر سلطان کے پاس اسے قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اگرچہ سمندر میں عثمانیوں کی طاقت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن زمین پر عثمانی اب بھی اپنے پاؤں جمائے ہوئے تھے۔ سلطان محمد اول نے البانیہ کی جانب سے وینس کے شہروں پر حملے کا ارادہ کیا، اور اس حملے سے سلطان اہل وینس کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگرچہ ہم سمندر میں کمزور ہیں، لیکن زمین پر ہمارا مقابلہ تم میں سے کوئی بھی عیسائی حکومت نہیں کر سکتی۔ عثمانی فوجوں نے جلد البانیہ کے راز سے بلورا نامی وینس کے ایک شہر پر حملہ کر دیا، جہاں پر بادشاہ خاندان کی ایک عورت رجینا بالسا حکمران تھی، جس نے اپنے اس شہر کو اہل وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ اس لیے اہل وینس ترکوں کے خلاف اس شہر کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ تاہم عثمانی فوج جلد اس شہر کے قریب پہنچ گئی، اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ شہر عثمانیوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ یوں عثمانیوں کی اس فتح سے اہل وینس کو نقصان ہوا اور انہیں معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کئی زمینوں پر بھی جو کہ اہل وینس کے قبضے میں تھیں، ان پر حملہ کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ زمینیں تب تک عثمانیوں کے قبضے میں رہیں جب تک یہاں کا مشہور البانوی حکمران سکندر بیگ عثمانیوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا۔
یوں اہل وینس کو عثمانیوں کو سمندر میں شکست دینے اور عثمانی جہازوں کو قبضے میں لینے کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ البانیہ پر قبضے کے بعد جلالی سلطان محمد اول نے اہل وینس کے سفیروں کی امن کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے وینس کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا، جس کے تحت اب اہل وینس بغیر کسی عثمانی مزاحمت کے وہ بحیر اسود، ڈارڈینل اور بحیر ایجین میں آزادانہ طور پر تجارت کے لیے آ جا سکتے تھے۔ اہل وینس سلطان سے ایک اور معاہدہ کرنا چاہتے تھے، جس کے تحت وہ لوریدانو نامی شہر کو واپس چاہتے تھے، لیکن سلطان محمد اول نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، اور یوں یہ شہر 1912 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہا۔ جنگ انقرہ میں شکست کے بعد جب سے سلطان محمد اول تخت نشین ہوئے تھے، انہوں نے سلطنت میں اصلاحات کی بھرپور کوشش کی، اور سلطان نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ امن اور صلح کے ذریعے اپنی ہمسائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں۔ اس دوران جب سلطان ادرنے شہر میں موجود تھے، انہیں خبر ملی کہ ولاچیا میں کافی بدامنی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ولاچیا کے بادشاہ میرچا اول کے خلاف اس کے خاندان کا ڈین نامی ایک اور حریف میرچا اول کے سامنے تخت کے دعویدار کے طور پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈین کا ارادہ تھا کہ میرچا اول تخت سے اتر جائے اور وہ خود ولاچیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن اس کے لیے اسے ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی، جو کہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے لیے اس نے عثمانی سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اس سے ایک فوجی مدد طلب کی، اور دوسرا اس نے سلطان سے اپنی حمایت کے لیے درخواست کی۔ میرچا اول سلطان بایزید جلدرم کے دور سے ہی ولاچیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے جنگ انقرہ میں عثمانیوں کی شکست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانیوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک طویل عرصے سے اس نے عثمانیوں کو سالانہ ٹیکس بھی نہیں دیا تھا۔ اس دوران جبکہ عثمانی سلطنت اپنی معاشی کمزوری میں پھنسی ہوئی تھی، اس صورتحال میں ولاچیا کی جانب سے وصول کیے جانے والا سالانہ ٹیکس انتہائی اہم تھا۔ اس کے علاوہ ولاچیا کے موجودہ بادشاہ میرچا اول نے نیکوپولس کی جنگ کے بعد اپنی موت تک سلطنت عثمانی کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ اس نے جنگ انقرہ میں سلطان بایزید جلدرم سے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ لہٰذا عثمانی سلطان محمد اول نے میرچا اول کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ سلطان نے میرچا اول کے حریف ڈین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے سلطان نے اپنے دارالحکومت ادرنے سے نکلے، لیکن اس سے پہلے سلطان نے اناطولیہ میں کارامان قبیلے سے فوجی مدد طلب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خط بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کو بھی لکھا، جس میں انہوں نے ترک فوجوں کی کمک کا مطالبہ کیا۔ جلد سلطان کے حکم پر بنو جاندار اور کارامان قبیلے نے اپنے فوجی سپاہی اناطولیہ سے یورپ میں ادرنے کے لیے روانہ کیے۔ ادھر ولاچیا کے بادشاہ میرچا اول نے اپنے تخت کی حفاظت کے لیے اس نے ہنگری کے بادشاہ سیجمنٹ سے مدد کی درخواست کی، جس پر ہنگری کے بادشاہ نے اپنے کمانڈر کی کمان میں ایک فوج میرچا اول کی مدد کے لیے روانہ کی۔ ادھر ادرنے شہر میں فوجوں کے جمع ہو جانے کے بعد سلطان محمد اول اپنی فوج کے ساتھ ذاتی طور پر دارالحکومت سے نکلے، اور وہ جلد ولاچیا کی مہم پر روانہ ہوئے، جہاں ولاچیا میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یوں 1417 عیسوی میں ہونے والی اس جنگ میں عثمانی سلطان محمد اول کو شاندار فتح حاصل ہوئی، اور اس جنگ میں ہنگری کا کمانڈر عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور ہنگری کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔ یوں اپنے اتحادی ہنگری کی شکست کے بعد میرچا اول کے اوساں خطا ہو گئے، اور اسے احساس ہوا کہ عثمانی سلطنت اب بھی اتنی طاقتور ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس پر اس نے فوراً عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سلطان محمد اول کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا، اور اس نے ٹیکس کی ایک بہت بڑی رقم ایڈوانس میں ہی سلطان کو پیش کی، جو کہ اس نے اب تک ادا نہیں کی تھی۔ اس نے سلطان محمد اول سے وعدہ کیا کہ وہ ہر سال عثمانی سلطنت کو خراج ادا کرتا رہے گا، اور ضمانت کے طور پر اس نے اپنے ایک بیٹے کو سلطان کے پاس بھیجا۔ سلطان محمد اول نے میرچا اول کی جانب سے ملنے والے ٹیکس کو قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا، اور اسے ولاچیا کے تخت پر برقرار رہنے دیا۔ ولاچیا کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد سلطان اناطولیہ میں اپنی فوج کے ساتھ پرانے عثمانی دارالحکومت بورسا شہر جا پہنچے، جہاں سلطان نے شہر کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ تعمیر کا حکم دیا، اور جہاں مسجد کے ساتھ ایک بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یوں اس تعمیر نو کے بعد سلطان محمد اول اپنی فوج کے ساتھ واپس ادرنے شہر چلے گئے۔
اور اب سلطان اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنے لگے کہ اچانک سلطان کو بغاوت کی کچھ ایسی خبریں ملیں جس نے پائے تخت ادھرنے کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ ازمیر شہر سے مصطفیٰ جبکہ ازنیک شہر سے شیخ بدر الدین جو کہ شہزادے موسیٰ چیلیبی کے شیخ تھے، انہوں نے بنو جاندار قبیلے کی حمایت سے سمندر کا سفر کرتے ہوئے پہلے وہ ولاچیا میں میرزا اول سے ملے اور اس کی حمایت سے انہوں نے یورپ میں سلطان محمد اول کے خلاف بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر لیا جو کہ ایک بغاوت کی شکل اختیار کر گئے۔ اس دوران سلطان محمد اول کا بھائی اور سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا چیلیبی جو کہ جنگ انقرہ کے بعد سے غائب ہو گیا تھا، اچانک کارامان قبیلے میں داخل ہوا اور یہاں احمد بے کے ساتھ اس نے کچھ معاملات طے کیے اور وہ اناطولیہ میں ترک سرداران کی حمایت اور رومی سلطنت کے بادشاہ مینویل کی مدد سے رومیلیا میں